لیکن جب پاور میں ایک تو یہ آئی نہیں، اور اگر یہاں سے کچھ لوگ آئے ایسے جو کہ جیسے بھٹو صاحب آئے، تو جو بھی پاور میں آتا ہے چاہے وہ رائٹ کا ہو چاہے وہ لیفٹ کا ہو، تو وہ فیشسٹ بن جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ اچھا، اور ہم نے یہ دیکھا، آپ ماؤ دیکھ لیں، ماؤ زedong دیکھ لیں، اسٹالن دیکھ لیں، یہ لوگ بھی پاور میں آئے تو بندے مارنے شروع کر دیے. یہ تو ہوا ہے نا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ از اٹ دا نیچر آف پاور اٹ سیلف کہ رائٹ سے آئے گا لیفٹ سے آئے گا، جو آئے گا وہ فیشسٹ ہو جائے گا؟ فاشسٹ تو بڑا بہت سخت لفظ آپ استعمال کر رہی آپ تھوڑا اس کو ہیں، مائل کیونکہ کریں. اس ایشو یہ ہے کہ بندے مارنا یا لڑائی کرنا وہ تو ایک اس کا تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ ابراہیم لنکن نے بہت بندے مارے، یعنی امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو امریکیوں کو مارا ہے وہ ابراہیم لنکن نے مارا ہے. وہ سب سے زیادہ فیوریٹ پولیٹیشین بھی ہے امریکیوں کا. مقصد یہ نہیں ہے کہ بندے مارے یا نہیں مارے، مین چیز یہ ہے کہ مقصد کیا تھا، گول کیا تھا، اس میں رکاوٹ کیا تھی، خطرات کیا تھے، خدشات کیا تھے. مقصد مثال طور پہ لنکن کا تھا سلیوری کو ختم کرنا، اور وہ ان ریاستوں کے اندر میجورٹی پبلک اوپینین سلیوری کے حق میں تھی اور لڑائی ہو گئی. اب کمپرومائز کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے یعنی جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کی انسانیت کے ساتھ سودا کیا، ان کی انسانیت کا ایک طرح سمجھوتا کیا نا ان کے ساتھ. صرف آپ نے اگر آپ کہتے ہیں میں نے نہیں لڑنا کیونکہ لوگ مریں گے، تو پھر ان کی انسانیت کا کیا؟ تو انقلاب جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ رد انقلاب بھی آتا ہے. وہاں پہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم زمین کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہم انڈسٹری کے اندر ورکروں کو حق نہیں ملنے دیں گے، ہم مذہب کے نام پہ ابھی بھی سیاست کریں گے، نفرت پھیلائیں گے، ہم خواتین کو حقوق نہیں دیں گے. افغانستان میں انقلاب آیا تو جو مین وجہ تھی جس کی وجہ سے افغان گورنمنٹ کو نقصان ہوا وہ ان کے جو عورتوں کے اوپر ان کی پالیسی تھی. انہوں نے ایک خاتون کو نائب صدر بھی بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے 100% لٹریسی کرنی ہے خواتین کی. اب اس کے اوپر انہوں نے عورتوں پہ تیزاب پھینکنا شروع کر دیا مجاہدین نے، ٹھیک ہے، عورتوں کو بچیوں کو مارنا شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ ان سے اگر جو لڑ رہے تھے مجاہدین کو روک رہے تھے وہ بندے ہی مار رہے تھے نا، پھر اب انہیں مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ سوال ہے. یہ تو مشکل سوال ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. جب آپ نے اسٹالن کا نام لیا تو وہ گھیرے میں لے لیا تھا روس کو، جی ایک طرف وہاں نازی جرمنی تھا، باقی ملکوں نے بھی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا ہٹلر نے پھر حملہ کر دیا. تو ان حالات میں کیسے لڑا جا سکتا تھا؟